أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 11 سے آن بورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ انعام و اکرام اور رزق اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ پہلی 10 آیات تھیں اسی سورہ مبارکہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو کچھ پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین میں کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا، انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو ان قریب اسے اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، جس میں ہم نے دیکھا، ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کی اس کا پورا بیک گراؤنڈ، اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو حالات و واقعات تھے اور جو معاملات چل رہے تھے، ان معاملات کے پس منظر میں جو واقعات امپورٹنٹ اور جو اہم جو انسیڈنٹ سے وہ ہم نے نوٹ کرنے کی، ریمائنڈ کرنے کی کوشش کی۔
اور اسی پس منظر میں اگلی ساری آیات بھی، اور یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی پس منظر میں ہے کہ حدیبیہ سے واپسی کا جو سفر تھا، اس سفر کے دوران یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں نہ صرف اس پورے واقعے میں جو اہم رول مسلمانوں کا رہا، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے اس کو اپریشیٹ کیا مسلمانوں کی اور مومنین کی اطاعت کا، بلکہ آئندہ آنے والے کچھ واقعات اور آئندہ آنے والے کچھ معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بھی خوشخبری بھی دے دی، اور کچھ ہدایات جو ہیں وہ بھی دے دی، جو ہم آگے اگلی آیات میں آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، ہمارا آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول، ان قریب وہ ضرور کہیں گے، لقل مخلفون، آپ سے، المخلفون، وہ سب جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تھے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، بے شک وہ لوگ جو جو وہ دیہاتی اور وہ ارد گرد کے قبائل کے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، اس قافلے میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں گے۔ اب یہاں سے اگلی کچھ آیات جو ہیں وہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں ایک آئندہ آنے والے ایک وقت کی طرف، ان کے رویے کی طرف۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے صحابی جو ہیں وہ بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی اس سفر میں ہمارا شریک جو ہے ہونا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ اپنی تیاری پکڑے۔ تو اس اعلان عام کو وہ منافق لوگ، خاص کر منافق لوگ، اور وہ جو مدینہ کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں، بستیاں یا دیہات وغیرہ تھے، وہاں پر جو لوگ تھے ایمان کمزور والے یا منافق طرح کے، انہوں نے یہی سوچا کہ اس قدر مضبوط دشمن کے سامنے نہتے جانا جو ہے، وہ تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر یا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو ایسی باتیں سوچ کر انہوں نے کچھ اعراض کیا، یا انہوں نے اس سفر میں شامل ہونے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، یا شامل نہیں ہوئے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں، یہ تو وہاں پر جا کے بس ناکام ہی واپس لوٹیں گے، بلکہ ان کو تو یہ امید ہی نہیں تھی کہ مسلمان واپس لوٹیں گے۔ جس طرح سے اس وقت کے حالات تھے، خوف کا، دشمن کا خوف جو ہے، خاص کر قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے تھے ارد گرد کے پھیلے ہوئے، ان میں تو یہ جو منافقین جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان ایڈوانس کچھ انفارمیشن دے رہا ہے، کیونکہ یہ حدیبیہ سے واپسی کے سفر پر تھا، اور ابھی تک واپس وہ مدینہ نہیں پہنچے، راستے میں یہ آیات نازل ہوئی ساری۔ تو ان اگلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ہو گیا، یا ہمیں ملے گا اشارہ کہ یہ لوگ جو ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے اپنی منافقت کی وجہ سے، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ جو ہیں طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے کہ ہمارے کچھ کاروبار کے معاملات تھے، کچھ ہمارے گھروں کے معاملات کے جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک سفر نہیں ہوئے تھے، تو لہٰذا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں درگزر کیجئے، اور ہمارا یہ عذر جو ہے اس کو قبول کر دیجئے۔ تو اللہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کا رویہ جو ہے وہ تو یہ ہے، یا ان کو بتا دیجئے کہ تمہارا رویہ تو یہ تھا کہ تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے وہ واپس آئیں گے، تو لہٰذا تمہارا اس میں اب کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیات میں پھر بہت قریب ایک اور فتح جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی بھی کی، ایڈوانس میں کہنے کی انفارمیشن بھی دے دی، خوشخبری بھی دے دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور فتح جو ہے وہ بھی نوازے گا۔ وہ عنقریب فتح قریب، یعنی کہ فتح قریب جو ہے اس کے نام سے آگے آیت میں ہمیں ملے گا، اور وہ فتح جو ہے وہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے، جو کہ اس حدیبیہ کے تقریباً 3.5 4 مہینے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا۔ تو حدیبیہ سے واپس گیا جب، تو حدیبیہ کا معاملہ جو ہے وہ سن 6 ہجری کے ذی القعدہ میں ہوا، اور خیبر جو ہے وہ 7 ہجری کا جو سفر کا مہینہ ہے اس میں یہ ہوا۔ تو یہ تقریباً 3.5 4 مہینے کا گیپ بنتا ہے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے، تو پھر وہ کچھ قبیلے، اس میں غالباً
بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ شامل ہے، جن کو مدینہ سے بے دخل کیا تھا ان کے ایگریمنٹ کی مطلب خلاف ورزی، عہد شکنی کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خیبر میں جا کر وہ اکٹھے ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایک اچھی خاصی طاقت جو ہے وہ جمع کر لی، اور یہودی قبیلے تھے وہ، مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط قوم تھی اس وقت، اور وہ پھر مسلمانوں کے خلاف مختلف طرح کے اقدامات کرتے رہتے، مختلف طرح کی سازشیں جو ہے وہ کرتے رہتے، مختلف طرح کے معاملات میں، واقعات میں ان کا ہاتھ جو ہے وہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی طرف مطلب انہوں نے توجہ دی، اور کیونکہ اب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا ایک بڑا جو دشمن ہے اس کی طرف سے ایک خوف جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا یا کم ہو چکا تھا، کیونکہ 10 سال کا ایک پیس ٹریٹی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو چکا تھا، تو اس صورت میں مسلمانوں کو ایک جو کہہ لیں کہ جن کا جو اعتماد ہے اور کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی بڑھ چکا تھا، ایک فتح کے بعد پھر ان کے وسائل جو ہے اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا، اور سارے معاملات، اور دوسری جو ارد گرد کے قبیلے جیسے دشمن مخالفت کرنے والے جو ہے ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہے ان کو بحیثیت طاقت، بحیثیت قوم کے ساتھ ساتھ ایک طاقت کے طور پر بھی جو مشرکین مکہ ہیں یا قریش جو ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے، یا انہوں نے ایک ایکنالج کر لیا ہے، تو لہٰذا اب مسلمانوں کے ساتھ مدبیر ہونا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں رہے گا، تو مسلمانوں کی ایک دھاک بھی بیٹھ گئی دوسرے ارد گرد کے جو قبیلے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اپنا ایک کانفیڈنس لیول بھی انکریز ہو گیا، جس کی وجہ سے جو جس طرف بھی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی اور محاذ تھے ان میں ان کو بڑی آسانی سے کامیابی ملی، تو اس کی طرف اب اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کچھ آیات ہیں کہ آپ کا جو عنقریب ایک فتح جو ہے وہ فتح خیبر کی شکل میں وہ ہم آپ کو عطا کریں گے، تو اس فتح کے لیے بھی جب وہ مسلمان نکلیں گے تو ان کو پہلے سے ہی اندازہ ہوگا، کانفیڈنس ہوگا، یا ارد گرد کے لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تو مسلمان آسانی سے یہ مارکا جو ہے وہ فتح کر لیں گے، تو لہٰذا یہ جو منافق جو حدیبیہ کے یا یہ اس عمرے کے سفر میں پیچھے رہنے والے منافق ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس لشکر میں شامل کر دیجئے، اس قافلے میں شامل کر دیجئے جو فتح، جو یعنی جو خیبر کے لیے جا رہا ہے، تاکہ وہ اس کی غنیمتیں جو ہیں وہاں سے اچھا خاصا مال غنیمت جو ملنے والا ہے، تاکہ اس میں سے ان کا حصہ جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان ایڈوانس انفارمیشن دے دی کہ وہ جو خیبر کی جو غنیمتیں ہیں یا خیبر کا جو فائدے ہیں ان کا حق جو ہے وہ اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، جنہوں نے حدیبیہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، گو کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قتل ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو وہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ تھا مسلمانوں کا کہ وہ نہتے تھے بغیر کسی جنگی تیاری کے، بغیر کسی جنگی سامان کے، اور بغیر کسی ایسے وسائل کے، بالکل محدود وسائل کے ساتھ ساتھ بالکل احرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی جان تک کو قربان کر دینے کا ایک بہت بڑے دشمن کے آگے انہوں نے سرنڈر کر مطلب عہد لیا، اور وہ بھی اس دشمن کے گھر میں پہنچ کر، اس دشمن کے گھر میں گھس کر، اسی کی سرحد میں کھڑے ہو کر یہ بیعت دی، تو یہ ایک بہت بڑا ایک یعنی کہ ان کی ایک ہمت تھی، ان کی کوشش تھی، یا ان کا جو عمل جو تھا وہ اس قدر بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک قریب کی فتح جو ہے وہ نصیب کرے گا، جس میں مال و غنیمت جو ہے وہ بھی زیادہ ملے گا، اور اس کے حقدار جو ہیں وہ صرف وہی اصحاب شجرہ ہوں گے، جو کہ جنہوں نے مطلب وہ بیعت رضوان لی، تو لہٰذا اس میں اب ان منافقین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس مال غنیمت میں بھی اور اس فتح میں بھی، تو اس کے بعد ہاں البتہ ان منافقین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک موقع اور ضرور دے گا کہ اس کے بعد ایک ایسے دشمن سے سامنا کرائے ان کا، یا ایسے دشمن کا ان کے ساتھ سامنا ہوگا، ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو کہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ ہوگا، اس کے ساتھ پھر وہ یا تو وہ قتال کریں گے یا وہ ان کے تابع ہو جائے گا، اس وقت اس موقع پر اگر انہوں نے دوبارہ، اب یہ پہلی دفعہ ایک موقع کب ملا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ چلو مطلب عمرے کے لیے، سفر کے لیے نکلو، تو اس وقت ایک بہت بڑے دشمن کا ایک خوف جو ہے وہ تھا، مسلمانوں کے اوپر بھی تھا، باقی سب کے اوپر بھی تھا، لیکن مسلمان جو ہیں جو صحیح معنوں میں مومن تھے وہ تو
بڑے کانفیڈنٹ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کے اوپر انہوں نے لبیک کہا اور سروں پر کفن باندھ کر نکل پڑے وہ. لیکن منافقین جو ہیں وہ اس خوف کے تابع آ گئے اور وہاں پر انہوں نے کہنے کے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنا رخ جو ہے پھیر لیا. تو اب ایسی سچویشن ان کو آگے بعد میں آنے والے بڑے مارکے جو ہیں جس میں بڑا دشمن جو ہے اس کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ ان کو واپس ایک دفعہ پھر عطا کرے گا. اور جو اس موقع کا فائدہ پھر اٹھائیں گے ان منافقین میں سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا اجر دے گا. لیکن جو اس موقع سے پھر واپس پھر جائے گا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ ہوگی قیامت کے دن. تو یہ ان منافقین کے بارے میں بہت سارے ایسے جو معاملات ہیں جن کا ان ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وہ ہم آج کی آیات میں انشاءاللہ کور اپ کریں گے. تو اس کی سمری اس لیے ذکر کی تاکہ جیسے جیسے ہم بڑھیں آگے تو آسانی سے مطلب کا آیات جو ہیں وہ کور کرتے جائیں. تو دوبارہ سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول لک، تو ان قریب آپ سے کہیں گے، المخلفون، وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے وہ منافق لوگ، من العراب، دیہاتیوں میں سے، یا ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں ان کے لوگ، شغلتنا اموالنا، کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، کہ ہمارے کاروبار کے معاملات ہیں، ہمارے مال اور ہمارے جو اس طرح تجارت کے معاملات تھے، وہ اہلونا، اور ہمارے گھروں کے کچھ معاملات تھے، ہمارے گھر والوں نے کچھ بیماری کے بہانے کریں گے، کچھ اپنے والدین کے بہانے کریں گے، کچھ ادھر ادھر کے. تو ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا، انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کس سے؟ کہ اس قافلے میں شریک ہوں، اس قافلے میں شریک ہونے سے. فاستغفر لنا، تو پس آپ بخشش طلب کریں ہمارے لیے بخشش طلب کریں، ہمیں ہماری معذرت قبول کریں، ہمیں معاف کر دیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے. یا انہوں نے ایک عذر، ایک بہانہ جو ہے وہ تراشا. یعنی ان ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو عنقریب یہ کہیں گے، اس طرح کے بہانے لگا کر وہ آپ سے بخشش یا آپ سے معذرت کریں گے، آپ سے بخشش طلب کرنے کی درخواست کریں گے. یقولون، وہ سب کہتے ہیں، بھی السنتہم، اپنی زبانوں سے وہ بات، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. جس وقت وہ یہ بات کہیں گے تو اس وقت آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہ تو وہ بات کہتے ہیں اپنے زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور. دلوں میں تو ان کے منافقت ہے، لیکن زبانوں میں ان کے پیار اور محبت جو ہے وہ ڈھلکتی ہے، اور جو اطاعت جو ہے وہ جھلکتی ہے. لیکن ان کے دلوں کی کیفیت جو ہے مختلف ہے، ان کے دل اور ان کے زبان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف باتیں کرتے ہیں. کل، آپ کہہ دیجئے، آپ جب وہ ان سے کہیں گے، یا جب وہ مطلب آپ سے یہ کہیں گے کہ اس طرح سے معاف کر دیجئے، تو کل آپ ان سے کہہ دیجئے، فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ، کہ پھر کون وہ اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، شیئن، کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرن، کہ وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا. اللہ کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کون یہ اختیار رکھتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفع، یا وہ تمہیں کسی فائدہ دینے کا ارادہ کرے. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں کسی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں کوئی اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، کہ تم نے نقصان کے ڈر سے مسلمانوں کے ساتھ سفر سے انکار کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے گھروں میں ہی تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی ایسی آزمائش ڈال کر تمہیں کسی نقصان سے دوچار کر سکتا تھا. یا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دینا چاہتا تو جس طرح سے دیکھو مسلمان ایک فائدے کے ساتھ، ایک بڑی کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے ہیں، اس کامیابی میں تم بھی حصہ دار ہو سکتے تھے. یہ تو سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اگر تم اپنی سوچ سے اللہ کے احکامات کے منافی کرو گے تو یقیناً تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کل اختیار ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جس طرح کے بھی معاملہ کرے. بلکانہ، یہ ان کو بتا دیا کہ اگر تم چلے جاتے تو پھر بھی تمہارا اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اور رک کر تم نے جو اپنا نقصان کر دیا اس کے اپنا ہی تمہارا اس میں رویہ یا اپنا ہی تمہارا اس میں رول تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک موقع دیا تھا، اور نقصان اور نفع جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے تھا کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ تم نے اس بات کے اوپر امید نہیں لگائی، اللہ پر امید نہیں لگائی، بلکہ اپنا جو ارادہ تھا یا اپنا ظاہری جو معاملات تھے ان کے اوپر تم نے تقیہ اختیار کر کے اپنے آپ کو روک لیا، تو لہذا اب تمہیں یہ سچویشن جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ بل کان اللہ، بلکہ ہے اللہ بما تعملون خبیرہ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے خوب خبردار ہے، چاہے تمہارے دلوں میں کوئی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تو چاہے تمہاری زبانوں کے اوپر جو بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تمہارے جو ظاہری جو کام ہے عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا، ہاں اب حقیقت یہ ہے، اب جب وہ ذکر کریں گے تو ان کے اوپر جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ان سب کو، اور ان کے اوپر ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ کیا ہے؟ بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا ان ینقلب الرسول، کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول، والمؤمنون، اور سب ایمان والے سب مومن، تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے یا تم تو یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن جو اس عمرے کے اس ارادے سے اس قافلے کے ساتھ اس راستے پر چل نکلے ہیں، یہ تو ایسے کھلے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تمہیں تو اس کی امید ہی نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن جو ہیں وہ واپس آئیں گے الی اہلیہم، اپنے گھروں کی طرف، ابداً کبھی بھی، کہ وہ اپنے گھروں کی طرف کبھی واپس لوٹیں گے، تمہیں تو یہ امید ہی نہیں تھی۔ وَزُيِّنَ، اور خوشنما بنا دی گئی، ذالک فی قلوبہم، یہ بات تمہارے دلوں میں، اور یہ بات جو ہے وہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، یعنی تم اسی بات پر خوش ہو گئے، یا اسی بات پر تم مطمئن تھے کہ کیونکہ مسلمان جو ہے ایک بڑے دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور ان سے تو واپسی کا کوئی توقع یا کوئی امید ہی نہیں، تو تم تو اس بات کا پر خوش تھے کہ تم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اس ہلاکت سے، یا اس موت سے، یا اس سختی سے جس میں مسلمان کود چکے ہیں، تو تم تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے، یا تم تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوش آئند ہے، بڑا مطلب حکیمانہ ہے یا حکمت والا ہے، یا بڑا مطلب بڑا سوچ سمجھ کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تم تو اپنے اس فیصلے کے جو بات ہے وہی تمہارے لیے تمہارے دل میں ایسی خوشنما ہو گئی تھی کہ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، جبکہ تمہارا گمان جو ہے وہ برا گمان تھا، تم نے گمان کیا برا گمان، تم نے ایک بدگمانی کی مسلمانوں کے معاملے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ اب یہی گمانی جو ہے اس کی وجہ سے تمہیں محروم کر دیا گیا اس قریب کی فتح اور قریب کا جو مال غنیمت ہے اس میں شامل ہونے سے، اس کا حقدار ہونے سے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے تم ہلاک ہونے والے لوگ، اور تمہارا یہ جو عمل، جو تمہاری جو نیت تھی، یا تمہارا جو ارادہ تھا، یا تمہارا جو اپنا یہ کام تھا، اس کی وجہ سے اب تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، تمہیں ہلاکت ہونے والی ہے۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص وہ نہ ایمان لائے اللہ پر، تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، یہ ایک یونیورسل رول ہے، ایک یونیورسل ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص وہ نہ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو یقیناً بے شک ہم نے تیار رکھی ہے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ایک یونیورسل رول ہے اللہ تعالیٰ کا، سنت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ایمان نہیں لایا، اس کے لیے تو جہنم کی خوب بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب جتنے معاملات ہیں ان میں بھی یہ ہے، اب تمہارے معاملے میں بھی ہے کہ تم منافقت کر رہے ہو، تم اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تو تمہیں بھی یہ وارننگ دی جاتی ہے، اور تمہارے بعد آنے والے لوگ، آج ہمارے سامنے بھی یہ آیت اسی طرح سے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان نہیں لائے گا، اور دل سے اس کو قبول کر کے اپنے اعمال جو ہے ان کو
اپنے دلی نیتوں کے ساتھ درست نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو وارننگ ہے یہ سب کے لیے اسٹینڈنگ وارننگ جو ہے وہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کے اوپر بھی یقین رکھو کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اللہ ہی انسان آسمانوں اور زمین میں ہر چیز پر بادشاہت ہے۔ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دیتا ہے۔ عذاب اور بخشش جو ہے، نفع اور نقصان جس طرح سے ہے، اسی طرح سے بخشش اور عذاب جو ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے جس کو، جو کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور بخشے گا اسے۔ لیکن جو اپنی روش پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، سارا کچھ واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس سے انکار کرتا ہے، اس سے منہ پھیرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، الٹا اس کے روش پہ بالکل مخالفت میں کام کرتا ہے، تو ایسے ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بھی کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ کہ وہ بخشتا بھی ہے اور عذاب بھی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب وہ کہیں گے، وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، وہی جو منافق ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ ان قریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اذن طلقتم الی مغانم، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف، جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے تو ان قریب یہ منافق جو پیچھے رہ گئے لوگ تھے وہ تم سے کہیں گے، اب غنیمتوں کی طرف چلو گے یعنی ان قریب جب تم اگلے سفر کا ارادہ کرو گے ایک بڑی فتح کے لیے، یہاں پر یہ فتح خیبر کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ ان ایڈوانس اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تم واپس مدینہ پہنچو گے اور پھر اپنے اگلی فتح جو ہے خیبر کی فتح، اس کی طرف جب تمہارا قصد ہوگا یا اس کی طرف جب تم نکلو گے تو اس وقت یہ منافق لوگ تو دوبارہ تم سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ معذرت قبول کیجئے، کیونکہ مسلمان واپس جب آئیں گے تو وہ مطلب وہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن یہ کچھ اور ہو گیا، تو اس لیے وہ واپس مسلمانوں کا کہنے کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے بعد اگلی فتح کی طرف جب تم نکلو گے تو یقیناً تمہارے پاس طاقت ہوگی یا تمہارا کانفیڈنس ہوگا یا تمہارے دشمن کے اوپر دھاک ایسی بیٹھی ہوگی کہ ایک بڑا واضح محسوس ہو رہا ہوگا سب کو کہ آسانی سے مسلمان جو ہے وہ اس مارکے کو فتح کریں گے یا اس مارکے میں کامیابی حاصل کریں گے، تو اس صورت میں اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے، اس کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ تمہاری طرف واپس آئیں گے اور تمہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم سب لے لو انہیں، ضرور نہ تم سب چھوڑ دو، ہم نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، تم ہمیں چھوڑ دو، یعنی ہمیں معذرت کرو، معاف کرو اور ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یا وہ تم سے کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یعنی وہ بھی اس قافلے میں یا اس لشکر میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یہ اس بات کا وہ وہاں پر اظہار کریں گے اپنی اس خواہش کا۔ یریدون، اب وہ در حقیقت وہ کیا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ اس وقت کیا چاہ رہے ہوں گے؟ یریدون، وہ سب چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ سب بدل دیں اللہ کی بات کو، وہ اللہ کے کلام کو بدلنے کی خواہش کریں گے یا بدلنا چاہیں گے، اللہ کے کلام کو یا اللہ کے قول کو یا اللہ کے وعدے کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا خواہش رکھیں گے، یا ان کا دل کر رہا ہوگا کہ ہم بھی مطلب اس میں شامل ہو جائیں جو کہ اللہ کے قول کی مخالفت ہوگی۔ اللہ کے کون سا قول ہے؟ وہ قول ہمیں آگے ملتا ہے، کل، آپ کہہ دیجئے، لن تتبعون، ہرگز نہیں تم چلو گے ہمارے ساتھ، کذالک، اسی طرح، تمہیں اس مارکے میں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سٹینڈنگ انسٹرکشن دے دی مومنوں کو کہ جب وہ معاملہ آئے اور وہ کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دینا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم اس مارکے میں یا اس لشکر کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے کے اہل نہیں ہو، اس کے لیے تم کوالیفائی نہیں کرتے۔ کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، اللہ کہہ دیا اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہہ دیا، یعنی یہ آیت جو ہے ان ایڈوانس نازل ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی کول آ چکا کہ جب وہ یہ کہیں گے تو ان سے کہیے گا کہ ہرگز نہیں تم چلو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہوا ہے، اللہ نے پہلے ہی ہدایات دے دی ہیں کہ تم اس قافلے میں نہیں چلو گے، تمہارا اس قافلے میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ کے قول کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بدل دیں، یعنی اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ فَسَيَقُولُونَ بل تحسدوننا، وہ تو ان قریب جب وہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا قول ان کو ذکر کیا جائے گا یا ان کی یاد دہانی کی جائے گی کہ ذرا یاد کرو، آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس پر وہ کہیں گے بل تحسدوننا، کہ بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، اس کے اوپر وہ آپ سے کہیں گے، یعنی پھر کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے کہ نہیں تم تو حسد کرتے ہو، تم تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ ہم بھی اس مال غنیمت میں اپنا حصہ لے سکے، تم تو ہماری اس مال غنیمت کا حسد کرتے ہو، یا تمہارے تو ہمیں ملنے والا جو مال ہے اس کامیابی کے نتیجے میں اس سے تم حسد کرتے ہو، یا تم چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں بھی یہ مال غنیمت ملے، اس لیے تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ تو اس طرح کے وہ آرگومنٹ کریں گے، کاؤنٹر آرگومنٹ کریں گے یا اعتراض کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے بل کانوا لا یفقہون، کہ بلکہ وہ سب ہیں کہ لا یفقہون، کہ نہیں وہ سمجھتے الا قلیلا، مگر بہت کم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت وہ بہت کم ہی سمجھتے ہیں، اس لوجک کو کم سمجھتے ہیں، اس لوجک کو کہ کس وجہ سے مسلمانوں کو یہ پتہ جو ہے، یا کس وجہ سے مسلمان اس کے اہل ہیں اور کس وجہ سے تم اس کے لیے نااہل ہو، اس کی جو لاجک ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یا اگلی آیات میں مزید ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو اس بیعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ جو ہے وہ عطا کی ہے، تو لہذا وہ بیعت میں جو مومنین شامل تھے، جو صحابہ شامل تھے، وہ حقدار ہیں کہ وہ اس فتح کو اپنے نام کریں اور پھر اس کا مال غنیمت جو ہے وہ بھی اپنے نام کریں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ در حقیقت اس لاجک کو سمجھتے نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی گہرائی جو ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے وہاں پر مسلمانوں نے نہتے طور پر اتنا بڑا فیصلہ کر کے اس کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے کی ٹھان لی، تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ زندہ ہے اور پھر وہ واپس بھی لوٹ آئے، تو لیکن ان کا جذبہ اور ان کا جو کانفیڈنٹ ہے، یا ان کا جو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے پیش کیا اپنے آپ کو، وہ تو موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے بدلے میں یہ فتح جو ہے، فتح خیبر جو ہے وہ نصیب کی۔ تو یہ جو بات جو ہے یہ ان منافقین کے پلے نہیں پڑ رہی۔ کل کہہ دیجئے اگر وہ بھی اس معاہدے میں یا اس بیعت میں شامل ہوتے تو وہ بھی اس کے حقدار ہوتے، لیکن انہوں نے موقع ہی ضائع کر دیا تھا، تو لہذا وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے للمخلفین، ان پیچھے چھوڑے جانے والوں، یعنی ان منافقین سے آپ کہہ دیجئے، من العرابی، جو دیہاتیوں میں سے یا ارد گرد کے گاؤں میں سے یا قبیلوں میں سے ہیں، ستدعون الی قوم، تو عنقریب تم ضرور بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف یا ایسے لوگوں کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ کرنے والے ہیں عنقریب۔ اب یہ موقع جو ہے، یہ تو موقع تو تمہارے ہاتھ سے گیا، کیا پچھلا جو ہے ایک بڑے دشمن کا خوف جو ہے وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے تم اپنے گھروں میں چھپ کے اور قافلے کے شامل نہیں ہوئے۔ ہاں البتہ وہ موقع تو ضائع کر دیا، البتہ اللہ تمہیں آئندہ بھی ضرور ایک موقع دے گا، آئندہ بھی ضرور تمہیں موقع دے گا کہ تمہارا مقابلہ کرے یا تمہارا سامنا ہو سخت ترین جنگجو قسم کی قوموں سے یا لوگوں سے، تقاتلونا، وہ تم سے لڑیں گے، تم سب لڑو ان سے، او یسلیمونا، یا وہ سب فرما بردار ہو جائیں گے، وہ تم سب ان سے لڑو گے یا وہ سب فرما بردار ہو جائیں گے، یعنی ایک اسی طرح سے ایک کہ تمہارا ایک دوبارہ سے ایک بڑے دشمن کے ساتھ، ایک بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک موقع دے گا جس کے لیے تم نکلو گے۔ ہاں اس کے لیے جب تم نکلو گے تو پھر تمہارا واپس جو ہے استحقاق ہوگا، آئندہ آنے والی بڑی بڑی غنیمتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی، ان میں سے بھی تم بڑی غنیمتیں حاصل کرو گے۔ یہ سارا اشارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے
تو جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو یا تو تم ان سے لڑو گے یا وہ تمہارے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یسلمون کہ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، دو مفہوم نکلتے ہیں اس کے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے یا وہ تو تمہاری تابع داری، تمہارے مطیع ہو جائیں گے، تمہارے تابع داری جو ہے وہ قبول کر لیں گے، یا تیسرا جو کیس ہے وہ تم سے جنگ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسلمان کسی علاقے میں مطلب اس طرح سے محاذ پر جاتے تو وہاں پر جا کر وہاں کے سردار اور بادشاہ جو ہیں ان کو یہ تین آفر جو ہیں وہ دیتے۔ سب سے پہلی آفر کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو دوسری آفر کہ تم ہمارے تابع ہو جاؤ، ہماری فرما برداری قبول کر لو، اپنے اس ہتھیار جو ہے وہ چھوڑ کر ہمارے زیر سایہ، ہمارے زیر تسلط آ جاؤ۔ اگر یہ بھی تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر تیسرا جو آپشن جو ہے وہ قتال کے لیے یا لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں آپشن ون بائی ون، مسلمان ہو جاؤ سب سے پہلی یہ آپشن، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر چپ کر کے ہتھیار پھینک دو، اگر وہ بھی تمہیں قبول نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ تینوں آپشن جو ہے جب بھی مسلمان کسی ایسے محاذ پر جاتے تو وہاں کے سرداروں اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو وہ کرتے تھے جنگ سے پہلے۔ اب پھر وہ جنگ کے لیے جو تیار ہوتے تو پھر اس کے بعد جنگی معاملات میں پھر جو ہوتا ہے اس میں تو پھر نقصان اور نفع جو ہے وہ تو سب کی طرف سے جیسا جیسے ہوتا ہے جنگ کے معاملات میں۔ بہرحال وہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے ایک موقع اللہ تعالیٰ دے گا اور تم پھر اس میں قتال کرو گے، یا وہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تمہارے فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کر لینا اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو نکال لینا، یہی در حقیقت ایک بڑی کامیابی ہے۔ اسی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا اور اپنے دل کو مضبوط کرنا اور مطلب بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ کے اس راستے پر، قتال کے راستے پر نکل کھڑے ہونا، یہی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے جو اس طرح سے نکل پڑتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر۔ تو جب تمہارا یہ معاملہ ہوگا فَإِن تُطِيعُوا، تو اس موقع پر پھر فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتیکم، تو وہ دے گا اللہ اجرن حسنا، اللہ اچھا اچھا اجر دے گا اس موقع پر، یا وہ جو تمہیں موقع ملے گا اس موقع پر اگر تم اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرو گے، یعنی قتال کے لیے نکلو گے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ایک اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس موقع پر تم پھر جاؤ، کما تولیتم، جس طرح تم پہلے پھر گئے تھے، یعنی پہلے یہ قافلے میں شامل ہونے سے پہلے جو خوف کی وجہ سے تم پھر گئے تھے، اس طرح سے اگر تم نے آئندہ آنے والے موقع میں بھی اس طرح سے اپنے منہ کو پھیر لیا تو پھر من قبلی، سوری، یعذبکم، تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاب علیمہ، دردناک عذاب، تو پھر وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ جو تمہیں دوبارہ موقع جب ملے گا تو اس میں اگر تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تو تم اچھا اجر پاؤ گے، اور اگر پہلے کی طرح سے تم دوبارہ سے پھر جاؤ گے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، ہاں البتہ کچھ استثناء ہے کچھ لوگوں کے لیے جو اگر قتال یا اس جہاد میں شامل نہیں ہوتے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس استثناء یا جن کو استثناء حاصل ہے؟ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج یا کوئی گناہ، ولا علی الاعرج، اعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر حرج، کوئی حرج ہے، ولا علی المریض، اور نہ ہی کسی مریض پر حرج، کوئی حرج ہے۔ کوئی ایسا مریض بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی مستقل ایسی بیماری کو لگی ہو جس کی وجہ سے کوئی دمہ وغیرہ یا بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں، یا جس وقت جنگ کا موقع ہو اس وقت تک پر کوئی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جانا، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ جو تین استثناء یہاں پر ذکر ہے کہ کوئی اندھا ہے اگر، یا کوئی لنگڑا ہے، اپاہج ہے، کوئی جسمانی طور پر کوئی معذوری ہے، یا کسی مرض میں مبتلا ہے اس موقع پر، تو ان لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ پیچھے رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ استثناء ہے، جیسے بچوں کے لیے یا خواتین عورتوں کے لیے وہ کچھ اور بھی استثناء جو ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے یا ظاہری جو
جسمانی کیفیت جو ہے اس کے اعتبار سے یہ تین بڑے استثناء جو وہ ملتے ہیں، ایک اندھے کو، اور دوسرے جسمانی اپاہج اور معذور کو، اور تیسرے جو مریض ہیں ان کو، کہ اگر وہ ایسے کسی جہاد میں شامل نہ بھی ہو لیکن پیچھے رہ کر جو وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ ان کے کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اضافی اجر جو ہے وہ ان کو پھر دیتا ہے۔ ومن یطیع اللہ و رسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا، اللہ داخل کرے گا اسے جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جس کے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے بیچوں بیچ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو پھر روح گردانی کرے گا، جو پھیر لے گا اپنے منہ کو اس اللہ کی اطاعت سے ایسے کسی بھی موقع کے اوپر، یعذبہ عذابا علیما، تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا، وہ اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک سٹینڈنگ جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک سٹینڈنگ رول جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھے گا پوری زندگی، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یا جن کے بیچوں بیچ نہریں جو ہیں وہ گزر رہی ہوں گی۔ اور ہاں البتہ جو اس سے اپنا منہ پھیر کر اس کی مخالفت کرے گا، اس کا انکار کرے گا، تو ایسے انکار کرنے والے کو، کافروں کو، پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب جو ہے وہ بھی دے گا۔ ویسے رکوع تو مکمل ہو گیا، لیکن دو تین آیات جو ہے وہ اگلی دیکھ لیتے ہیں، کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے آلریڈی آج ڈسکس کر لیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہماری یہ سورہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی، تو دو تین آیات جو ہیں وہ مزید آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ، بلا شبہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، جب وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ یہ وہی بیعت ہے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا تذکرہ آج بھی ہم نے یاد دہانی کے طور پر کیا، کہ حضرت عثمان کو بارے میں جب جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی، تو سارے جو وہاں پر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت دی، جس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ ہو گیا۔ تو در حقیقت وہاں پر اللہ کا ہاتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کے اوپر بیعت کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی۔ تو اس بیعت کے نتیجے میں، اور یہ بیعت جو ہے تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے جو اس بیعت میں شامل تھے سارے صحابہ کرام، ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں، کہ ایک درخت کے نیچے بیعت کرنے والے جو اصحاب تھے، وہ سارے جو ہیں اصحاب شجرہ جو ہیں، وہ ان کے اس نام سے بھی ان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو وہ اصحاب شجرہ جو ہیں وہ حقدار تھے کہ وہ خیبر جو عنقریب جو فتح تھی، جس کے بارے میں ابھی تذکرہ ہوا، اس کے مال غنیمت کے حقدار ہوں۔ بہرحال ایسے مومنین سے، ان سارے مومنین سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہو گیا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جو فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا تو سب کچھ ہے، تو جاننے کا مطلب، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا، کہ اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ظاہر کر دینا ہے، کسی علم کو، کسی معلومات کو، کسی بات کو ظاہر کر دینا جو پہلے چھپی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ یا اللہ تعالیٰ کو مطلب جو ان کے دلوں میں جو خلوص ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کا پتہ ہے، لیکن اس کو اس نے ظاہر کر دیا، اور ظاہر کر دیا یعنی ان کے دلوں میں ایک بڑا جوش اور جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کا ہم بدلہ لیں گے، تو سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ وہاں پر یک لخت ہو کر اس ارادے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے میں شامل ہو گئے۔ اور یہی موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو راضی ہونے کا یہ اعلان کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جوش اور جذبے اور ولولے اور اطاعت کے اوپر اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، اور ان کے دلوں کے جذبات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا یا اس کو ظاہر کر دیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، تو پھر تو اس نے نازل کر دی سکینت، اس نے ان مومنوں کے یا ان صحابہ کرام کے دلوں پر سکینت جو ہے سکینت نازل کر دی۔
سکینت سکون یا اطمینان نازل کر دیا، یعنی کہ اس وقت ایک دشمن کا خوف نکھتے اور بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر کسی جنگی تیاری کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بالکل ایک اوپن میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن کی سرحد پر بیٹھ کر ان کو للکار رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان سا ایک فیصلہ نہیں تھا۔ اور اس فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اطمینان اور ایک سکون جو ہے، وہ سکینت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پورا اپنا جوش اور جذبہ جو ہے اس کو ظاہر کیا، اور اس کے ساتھ وہ اس بیعت کا حصہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان اور سکینت جو ہے وہ عطا کی وہاں پر۔ فَأَنزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت جو ہے وہ نازل کر دی، وَأَصَابَهُمْ، اور اس نے بدلے میں دی انہیں اس یہ جو بیت رضوان یا شجرہ کے نیچے، جو درخت کے نیچے جو بیت تھی، اس بیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَصَابَهُمْ، اور اس کے بدلے میں دی انہیں فتحًا قریبا، قریب کی فتح، جلد فتح، قریب کی فتح۔ یہ وہی قریب کی فتح ہے جس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، فتح خیبر جو ہے، جو تقریباً 3.5-4 مہینے بعد اس صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی تھی۔ تو اس بدلے میں، اس بیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں قریب کی فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ وہ مغانم کثیرتن، اور غنیمتیں بہت ساری، یا خزونہا، وہ حاصل کریں گے ان کو، اور بہت ساری غنیمتیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ ایک تو قریب کی فتح جو ہے وہ، یعنی کہ خیبر کا، اور خیبر کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری وہ غنیمتیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے، یعنی کہ چھوٹے موٹے بہت سارے اور محاذ جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیں گے۔ جیسا کہ دیکھا تھا ہم نے کہ تبوک میں بھی مطلب فتح ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ معاملات میں وادی القرا جو ہے وہ تیمہ ہے، اور کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل یا یہودی جو کچھ قومیں یا کچھ آبادیاں جو کہہ لیں، ان کے اوپر بھی کچھ ہی عرصے کے اندر اندر جو ہے نا وہ غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یہ، یا فتح قریب جو ہے خیبر کی طرف، تو واضح طور پر یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری غنیمتیں وہ حاصل کریں گے اپنے اس جوش اور جذبے اور ولولے اور اس بیعت کی نتیجے میں، یا بیعت کے اجر کے طور پر۔ یہ دنیا کا اجر ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ تو ناقابل یعنی کہ گمان ہے کہ ہم کتنا اجر ہے وہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے اس دنیا میں بیٹھ کر۔ وقان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملہ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر معاملے کے اوپر اس کی پوری گرفت اور غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے۔ وعدکم، اور وعدہ کیا تم سے اللہ نے مغانم، غنیمتوں کا، کثیرتن، بہت ساری، تاخذونہا، تاکہ تم حاصل کرو ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، ان قریب تمہیں بہت ساری غنیمتیں جو ہے وہ حاصل ہوگی، تاخذونہا، تاکہ تم ان کو حاصل کرو، کہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کہہ لیں، ایک وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوشخبری کی شکل میں ان کو پہلے ہی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فعجل لکم ہذہ، تو اس نے جلدی دی تم کو یہ جلدی والی ایک فتح جو ہے وہ تو تمہیں نصیب ہوگی، فتح خیبر کے طور پر۔ وکف ایدی الناس، اور اس نے روکا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، اور اس جلدی کی فتح میں اللہ نے لوگوں کو تمہارے آگے ہاتھ بڑھنے سے، لوگوں کے ہاتھ تمہارے آگے بڑھنے سے روکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کے اوپر اس طرح سے ایک ہیبت اور ایک خوف جو ہے تمہارا طاری کر دیا کہ ان کی ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ کھل کر تمہارا مقابلہ کرتے، یا کھل کر تمہارے سامنے آ کر جہاد یا قتال وغیرہ جو اس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہیں جلدی فتح حاصل کی، نصیب کی، بلکہ تمہارے دشمن جو ہے ان کا ہاتھ بھی تم سے روک لیا، کہ ان کے اوپر اتنی ہمت ہی نہ ہوئی، ان کے اوپر اتنی سخت ہی نہ رہی کہ تمہارا کھل کر مقابلہ کر سکے، اور انہوں نے جلد ہی تمہارے آگے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیے، اور اپنی سرنڈر کر دیے تمہارے سامنے۔ ولی تکون، اور تاکہ جو ہو جائے آیتن، ایک نشانی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی، تاکہ یہ ایک واقعہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ مومنوں کے لیے نشانی، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے
کہ مومنین جو ہیں جب یہ فتح حاصل کریں گے تو وہ اور زیادہ ان کا کانفیڈنس لیول انکریز ہوگا، اور زیادہ وہ مضبوط ہوں گے اپنے ایمان میں بھی اور اپنے ارادے میں بھی، اور اپنے اس جہاد کی جو ان کی جو ان کے جو ان کا جو ثابت قدمی ہے اس میں بھی اور زیادہ مضبوط ہوں گے، یعنی ایمانی اعتبار سے بھی اور ظاہری کوشش اور جد و جہد کے اعتبار سے بھی ان کو مزید مضبوطی جو وہ ملے گی۔ یہ ایک نشانی کے طور پر ہوگی مومنین کے لیے۔ یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مومنوں کی یہ کامیابی جو ہے، اس طرح سے کامیابی اور اس طرح سے دشمن کے اوپر خوف جو ہے طاری ہو جانا، یہ دوسرے جو قبائل ہیں ان کے اوپر ان کے لیے بھی ایک مثال یا ایک نشانی ہوگی کہ وہ مسلمانوں کے اس کامیابی اور اس بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت جو ہے وہ اس کو محسوس کریں گے، اور وہ خود آٹومیٹکلی تھوڑے تھوڑے سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے، کہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مسلمانوں نے مومنوں نے ہماری طرف رخ کر لیا تو ہم بھی کسی قابل نہیں رہیں گے، یا ہم بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو تاکہ یہ نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں صراط مستقیمہ، سیدھے رستے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے عمل کو، تمہارے ارادے کو اور زیادہ مضبوط کر کے سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی تمہیں مزید رہنمائی دے، یا مزید تمہارے لیے اس میں آسانیاں کرے۔ وَأُخْرَى لَكُمْ، اور کئی دوسری غنیمتوں کا بھی، لم تقدروا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ غنیمتیں تھی جو قریب کی تھی یا تمہیں آسانی سے ملنے والی ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف خوشخبری کہہ لیں سنا دی۔ لیکن اس کے علاوہ وَأُخْرَى، اس کے علاوہ کئی اور غنیمتیں بھی ہوگی، لم تقدروا علیہا، جس پر تم قادر نہیں ہو، جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہو۔ کچھ بڑے بڑے ایسے معاملات ہوں گے، یا بڑے بڑا تمہارا کچھ بڑے دشمنوں سے کچھ دشمن ایسے ہیں جن پر قابو پانا جو ہے ابھی تک تمہارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کے اوپر کس طرح سے قابو پاؤ گے، یہ تمہارے لیے ایک بڑا، ابھی تک ایک بڑا کڑا امتحان ہے۔ تو اس کی بھی نوید اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ تم عنقریب ان کے اوپر بھی ان غنیمتوں کو بھی پا سکو گے، یعنی ان بڑے دشمنوں کے اوپر بھی تم مطلب غلبہ جو ہے وہ پا سکو گے۔ اور یہ بڑا دشمن یا بڑی فتوحات یا بڑے جو مارکے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو 2 ہی سال بعد فتح مکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا دشمن جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پر اکثریت جو ہے وہ ایمان لے آئی، اور پورے کا پورا جو مکہ ہے اس کو پھر مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ بھی ایک فتح ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی بڑے بڑے رومن اور پرشین جیسی اس وقت کی دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں، یہ تو قریش مکہ جو ہے دنیا کی طاقتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قریش مکہ یا مکہ کی طاقت جو ہے وہ تو کچھ نہیں تھی، لیکن اس سے بڑی بڑی طاقتوں کو کس طرح سے مسلمانوں نے مغلوب کیا اور ان کے اوپر پھر حکمرانی کی، وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگر تم پیچھے جو دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اس لیے کہ تاکہ تم اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو جاؤ، اور جو مسلمانوں کے لیے نشانی بنا دی، اور تاکہ تم مضبوطی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے رہو، اور اسی طرح سے اگر چلتے رہو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اور بھی کئی غنیمتیں ایسی عطا کرے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہو، جس پر تمہیں جو تمہارے لیے ابھی بڑا چیلنج کے طور پر تمہارے سامنے ہے۔ قد احاطہ قد احاط اللہ بہا، یقیناً احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے ان سب کا، ان سب غنیمتوں کا، یا ان سب جو بعد میں آنے والے جو بڑے فتوحات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے گھیر رکھا ہے، یا تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسے جیسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے اپنی ایمانی قوت میں بھی، اور اپنی جسمانی قوت میں بھی، اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی، جیسے جیسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے، خاص کر جو ایمانی جوش اور جذبہ اور ولولہ جو ہے اس میں، تو ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں وہ غنیمتیں جو ہے وہ عطا کرتا جائے گا۔ تو وہ اللہ کے احاطے میں جو، یا اللہ کے دائرۂ قدرت میں، یا اللہ تعالیٰ کے جو باؤنڈری کے اندر اندر جو ساری فتوحات تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہیں، جیسے جیسے تم اس کے حقدار ٹھہرتے جاؤ گے اپنی قوت، طاقت اور ایمانی اور جوش اور جذبہ اور ولولے کے تحت، اللہ تعالیٰ تو وہ تمہارے سامنے آتی چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح جو ہے وہ نصیب کرتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ وقان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہے اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہیں پر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے
جو ہمارے لیے اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اس منافقت میں چھپی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے لیے، جن سے ہمیں سبق سیکھنے کی اور اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خاص مدد، رہنمائی اور آسانی ہمارے لیے کرے، اور ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس آسانی اور اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے حقدار بھی ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تو بہت سارے فضل و کرم کیے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں اس قابل کریں کہ ان فضل و کرم کا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے ان رزق کا ہم شکر بھی ادا کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔